औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं कीरी.com और मैं हूँ ग़ुफ़रान अहमद। दिलचस्प और मालूमाती एपिसोड में आज हम आपको 18,000 आलम के बारे में बताने की सआदत हासिल करेंगे। नाज़रीन, अक्सर हम जलसों में, तकरीरों में सुनते चले आए हैं कि 18,000 आलम हैं। 18,000 आलम हम अपने बुज़ुर्गों से सुनते चले आ रहे हैं। ज़हन में ये बात आती है कि एक आलम जो हमारे मुशाहिदे में है, एक आलम जिसे हम देख रहे हैं, जिस आलम में हम मौजूद हैं, इसके अलावा और कौन से आलम हैं। और एक दो नहीं, जब बात 18,000 आलम की हो तो फिर ज़हन में तमाम बातें आती हैं। नाज़रीन, पहले तो आप आलम समझ लीजिए। आलम का मतलब आप समझ लीजिए कि जैसे दुनिया, जैसे ये दुनिया एक है, जहान। तो 18,000 आलम कहाँ हैं? क्या 18,000 आलम ही हैं या कुछ और है? इसी बारे में सरकार सैयदी आला हज़रत फ़ाज़िले बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह से सवाल किया गया था, मसला दरियाफ़्त किया गया था कि 18,000 आलम से क्या मुराद है, यानी 18,000 आलम से क्या तात्पर्य है। कुल अशिया यानी जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे उनमें दरख्त हों या और भी चीज़ें हैं, क्या इन 18,000 आलम में शामिल हैं? ये सवाल जब सरकार सैयदी आला हज़रत फ़ाज़िले बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह से किया गया, सरकार सैयदी आला हज़रत फ़ाज़िले बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह इसका जवाब इस तरह से कुछ इनायत फरमाते हैं। आपने फरमाया कि आलम 18 हैं, यानी जो आलम अभी तक हम 18,000 सुनते चले आए हैं, तकरीरों में भी हम सुनते हैं, किताबों में भी लिखा हुआ है, और यकीनन बेशुमार आलम हैं, और जिसके लिए कुरान पाक में भी है। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रबूबियत की बात आई कि वो परवरदिगार है आलमीन का, आलम की जमा जो है, आलम का जो प्लूरल नंबर है वो आलमीन है, तो वो तमाम आलमों का परवरदिगार है, पालने वाला है। इसी तरह से जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रहमत की बात आई तो कुरान पाक में इरशाद फरमाया गया, जिसका मफ़हूम यह है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तमाम आलमों के लिए रहमत बनाकर भेजे गए। परवरदिगार आलम तमाम आलमों का, तमाम आलमीन का वो रब है, पालने वाला है, परवरदिगार है। और हमारे नबी मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तमाम आलमीन के लिए, तमाम आलमों के लिए, तमाम दुनिया के लिए, जितनी भी दुनिया है, जितने भी आलम हैं, जितने भी जहान हैं, तमाम जहानों के लिए हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रहमत बनाकर भेजे गए हैं। आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं कि आलम 18 हैं, और हर एक आलम में मखलूक़ात की कसरत की वजह से, यानी मखलूक जो रचना है, जिसे रचना कहते हैं, हम सब मखलूक हैं, खालिक परवरदिगार आलम है। जो कुछ भी है कायनात में वो मखलूक है, और हम मखलूक में शामिल हैं, और परवरदिगार आलम खालिक है, बनाने वाला है। नाज़रीन, हम बीच बीच में हिंदी अल्फाज इसलिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं कि अक्सर ये कहा जाता है कि आप उर्दू के अल्फाज ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, बड़े दक़ीक़, बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा नहीं है, हमारी कोशिश होती है कि हम आम फहम ज़ुबान का इस्तेमाल करें, लेकिन हाँ, कहीं
کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں جہاں پر کچھ ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن چونکہ ویڈیوز تمام عام لوگ بھی دیکھتے ہیں تو اس لیے اب ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جہاں پر کوئی بہت ہی مشکل لفظ ہو، کوئی بڑا دقیق لفظ ہو، بہت سخت کوئی شبد ہو، تو تھوڑا سا اس کے بارے میں ہم آپ کو ہندی میں بھی بتائیں یا عام فہم زبان میں بھی بتائیں۔ تو سرکار سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عالم 18 ہیں اور ہر ایک میں مخلوقات کی کثرت کے سبب اسے 1000 سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی ہر عالم میں اتنی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی کہ ہر ایک عالم کو 1000 عالم سے تعبیر کیا گیا ہے، 1000 عالم بتایا گیا ہے۔ اب ان جو 18 عالم ہیں، ان 18 عالم میں کون سے عالم شامل ہیں؟ وہ 18 عالم کیا ہیں؟ سرکار سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا کہ ان میں جمادات، یعنی جنہیں ہم کھنج کہتے ہیں ہندی میں، کھنج، جس میں لوہا، پتھر، سونا، چاندی، ہیرا، جواہرات، یعنی وہ بے جان چیزیں جن کو کھنج کہتے ہیں۔ تو ایک تو جمادات ایک عالم ہو گیا، اور دوسرا نباتات یعنی ونسپت، جس میں گھاس پھوس، درخت، پھل پودے وغیرہ وغیرہ، تو یہ سب نباتات میں آتا ہے جس کو ونسپت کہتے ہیں۔ اور پھر حیوانات، تیسرا جو عالم ہے وہ حیوانات۔ حیوانات کا مطلب جو جیو جنتو ہیں جن میں جان ہے، جن میں جان ہے۔ تو یہ 3 عالم ہو گئے، جمادات، نباتات، حیوانات، اور 4 عناصر، یعنی یہ 3 ہو گئے اور اس کے علاوہ 4 عناصر۔ 4 عناصر کیا؟ آگ، مٹی، ہوا اور پانی۔ تو اس طرح سے 4 اور 3 7 ہو گئے، اور 7 آسمان، 7 آسمان، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، 7 آسمان۔ اس کے علاوہ ایک ہے فلک ثوابت۔ اب یہ فلک ثوابت کیا ہے؟ پہلے اس کے بارے میں ہم مختصر طور پر آپ کو بتا دیں کہ فلک ثوابت کیا ہے، کیونکہ جب تک کہ اس چیز کے بارے میں آپ نہیں جانیں گے تب تک کہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ فلک ثوابت 8واں آسمان جو 7 سیاروں سے، گرہوں سے، یعنی 7 سیاروں کو چھوڑ کر دوسرے ستاروں سے اور بھرا ہوا ہے۔ فلک ثوابت، فلک ثوابت، ہم آپ کو فلک ثوابت کے بارے میں بتا دیں کہ 8واں آسمان جو 7 سیاروں یعنی 7 سیاروں کو چھوڑ کر دوسرے ستاروں سے جڑا اور بھرا ہوا ہے۔ ان میں وہ 7 سیارے نہیں ہیں، 7 جو گرہ ہیں، اس میں شنی اور شکر اور بدھ وغیرہ وغیرہ جو یہ ہوتے ہیں، عطارد و مشتری، اور جس کو اردو میں، تو ان کو چھوڑ کے وہ دوسرے ستاروں سے جڑا اور بھرا ہوا ہے۔ تو ایک ہو گیا فلک ثوابت، اور دوسرا ہو گیا فلک اطلس۔ اب فلک اطلس بھی آپ جاننا چاہیں گے کہ فلک اطلس کسے کہتے ہیں۔ یہ جو فلک اطلس ہے، یہ آسمان ستاروں سے بالکل خالی ہے، اس میں ستارے نہیں ہیں، بالکل یہ خالی ہے، اسے فلک اطلس کہتے ہیں۔ تو اس طرح سے
فلک ثوابت اور فلک اطلس. تو یہ دو عالم اس طرح سے یہ ہو گئے. اس کے علاوہ کرسی جس کا ذکر قرآن پاک میں آیا اور عرش. تو اس طرح سے اگر آپ جوڑیں تو اس میں جمادات، نباتات، حیوانات، اس کے علاوہ ساتوں آسمان، اس کے علاوہ فلک ثوابت، فلک اطلس اور کرسی اور عرش. تو یہ ہو گئے اس طرح سے 18 عالم. لیکن چونکہ ہر عالم میں اتنی مخلوق کثیر تعداد میں ہے، کثیر تعداد میں، اس لیے ہر ایک عالم کو 1000 سے تعبیر کیا گیا اور اس طرح سے 18,000 عالم کہے جاتے ہیں. اور فتاوی رضویہ میں اس کا باقاعدہ ذکر ہے تفصیلی طور پہ. اور سرکار سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو یہ جواب عنایت فرمایا ہے، یہ جواب شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کے مفید قول کی روشنی میں آپ نے یہ جواب عنایت فرمایا ہے. تو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جو 18,000 عالم کی بات کی جاتی ہے وہ 18 عالم ہیں، اور ہر عالم میں اتنی کثرت سے، اتنی بڑی زیادہ تعداد میں، کثیر تعداد میں مخلوق ہے اللہ رب العزت کی کہ ہر ایک عالم کو 1000 عالم سے تعبیر کیا گیا ہے. اس طرح سے 18,000 عالم کہا جاتا ہے. ناظرین، ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ ہمارے ویڈیو کو پورا دیکھیں اور دیکھنے کے بعد اپنا مفید مشورہ، جو آپ کی رائے ہو، آپ کا جو مشورہ ہو، آپ کمنٹ باکس میں ضرور دیں. اس کے علاوہ ہماری گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک بھی کریں اور شیئر کریں، اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. بہت محبتوں کے ساتھ گزارش کی ہمارے یوٹیوب چینل kheeri.com کو آپ سبسکرائب کریں. کیمرہ پرسن محمد شاہان رضا کے ساتھ میں غفران احمد آپ سے اجازت لیتا ہوں. اللہ حافظ.